السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ کل آپ کو پتہ ہے کہ امارت اسلامیہ کا اعلان ہو چکا تھا اور طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ، انہوں نے باقاعدہ اس کا پورا ایک اپنا جو بھی ان کی کابینہ تھی یا جو چاہتے ہیں وہ کیا ان کے مستقبل میں پلان ہے، کس طرح وہ گورنمنٹ رن کریں گے، فورن پالیسیز کیا ہوں گی، انٹرنل پالیسیز کیا ہوں گی، اس حوالے سے بڑی اہم باتیں اعلان جو ہے اس کا انہوں نے اعلان کیا اور اس کی کچھ وضاحت بھی دی، اور جس کا کہ عالمی جو برادری ہے اس کے کچھ حلقوں میں جو غیر جانبدار ہیں وہاں کچھ ان کی مطلب اس کو خیر مقدم کیا جا رہا ہے، اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم وہ گروپس یا وہ ممالک جو کہ بھارت یا کہیں نہ کہیں تاجکستان کے زیر اثر ہیں، وہاں تھوڑا سا ان چیزوں پہ تحفظات ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں طالبان مخالف۔ اچھا خیر، اب ایک تو یہ چیز ہے جو دوسری اس میں ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے ڈے بیفور یسٹرڈے بھی کہا تھا کہ جو اشرف غنی صاحب جو فرار ہوئے ہیں، اب اس کی آج تصدیق ہو گئی ہے میرے پاس، میرے اپنے ذرائع نے، کہ جو اشرف غنی صاحب فرار ہوئے تھے، جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ فرار نہیں ہوئے تھے، وہ بلکہ ایک طے شدہ پروگرام تھا، فرار کیا گیا تھا، ان کو فرار کرایا گیا تھا، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اندر پوری جو ہے امریکہ کی اس کے اندر ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ بنیادی طور پر جب امریکہ نے دیکھا کہ وہاں کے جو میں نے تمام تفصیل پچھلی ویڈیو میں بتا دی کہ کس وجہ سے ڈیفیٹ تھی، کیا معاملہ تھے، ایران پہ بھی بتایا میں نے، دوسرے چینلز پہ بھی بتایا غیر ملکی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ نہیں ہے تو پھر انہوں نے اشرف غنی کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، ورنہ ایک دن پہلے جو ہے وہ اشرف غنی استعفیٰ دینے کے لیے تیار تھے۔ اچھا، اشرف غنی کی چونکہ تقریر تبدیل ہو گئی تھی عین موقع کے اوپر، یہی وجہ تھی کہ ان کو پھر وہاں پہ جو لوگ موجود تھے جو کہ اشرف غنی کے ساتھ جو طالبان کے ساتھ تھے، انہوں نے ان کو پھر تھریٹ کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ اب تقریر بدل دی ہے اور آپ جو ہے پہلے کل تک آپ نے کہا تھا کہ میں مستعفی ہو جاؤں گا، لیکن آج آپ نے تقریر کا متن بدلا، تو ہم جو ہے پھر اس کے لیے اب آپ اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دیٹ از دا مین ریزن جو بار بار اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کیا جا سکتا تھا، وہ اس پس منظر میں یہ چیزیں ہیں جس کی ہمیں ہمارے ذرائع نے کابل اور واشنگٹن سے تصدیق کر دی ہے کہ اشرف غنی کو باقاعدہ ایک سوچ سمجھ کے روکا گیا تھا اور اتنا ٹائم دیا گیا تھا، اور تاکہ معاملات کو اپنے حساب سے امریکہ دیکھ لے، اور اس کے بعد ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنا منہ بند رکھنا ہے تاکہ امریکہ کو فیس سیونگ ملے، اور امریکہ سارا الزام اشرف غنی پہ ڈال دے کہ اشرف غنی صاحب لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی ان کی کمانڈ مان نہیں رہا تھا، کوئی بات نہیں مان رہا تھا، لہٰذا وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ کمانڈ نہیں ماننے کے بعد تو آپ کو وجوہات بتا چکا ہوں کہ کس وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ خیر، یہ میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو پچھلی خبر کا بتا دیا کہ جو ہم نے کہی تھی اب اس کی ہمیں تصدیق ہو چکی ہے۔ اچھا، اب آ جائیے افغانستان میں۔ افغانستان میں اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج صبح کی، یعنی میں اس وقت جب ویڈیو ڈال رہا ہوں تو میری ویڈیو ڈالنے سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ وادی پنشیر کے اندر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ داعش کے مقامی رہنماؤں کو دیکھا گیا ہے۔ اب میں نے اس کے بعد اپنے تصدیق کرنے کی کوشش کی اپنے ذرائع سے، تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ مقامی رہنما داعش کے وہاں پہ آئے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے یہ جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ داعش کے رہنما کس لیے آئے تھے، کیا یہ بلائے گئے تھے، کیا یہ، کیونکہ وادی پنشیر میں آپ کو بتایا کہ امراللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں مسعود احمد، وہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس وقت ان کے جرگے چل رہے ہیں، یعنی کل سے لے کر آج تک تقریباً 5 سیشن جو ہیں مختلف علاقوں میں احمد شاہ مسعود کے ہو چکے ہیں، جس میں کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ طالبان مخالف لوگوں کو وہاں پہ جو وارڈ لارڈز ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پیر کو جو اپنی ویڈیو ڈالی تھی اور پیر و منگل کو میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ امراللہ صالح نے پینٹاگن کے اور امریکن خفیہ ایجنٹوں سے رابطہ کیا ہے اور ان کو خط لکھا تھا، اور اس پہ اس وقت ان کو منع کر دیا تھا، مطلب کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ تو میری اس خبر کی تصدیق کل کے اخبارات سے ہو گئی ہوگی، جو کل واشنگٹن ٹائمز اور نیو یارک واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائم میں یہ بات آ گئی کہ آرٹیکل آ گیا اس حوالے سے۔ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت بھی پنشیر جو ہے، وادی پنشیر اور اس کے ساتھ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کہ طالبان کے حوالے سے بہت زبردست طریقے سے ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جو یہ میں نے داعش کی بات بتائی ہے، مجھے یہ میرا خیال ہے، یہ میں خبر نہیں، میرا تجزیہ یا خیال ہو سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید پس پردہ جو ہے داعش کے کچھ رہنما جو ہے ان کی خدمات حاصل کر لیں، امراللہ صالح یا احمد شاہ مسعود۔ یہ ایک صورتحال ہے، کیونکہ ایک بات اور بھی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں سے اگر یہ دیکھیں گے کہ اس معاملات میں اگر یہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو بھارت کی اور تاجکستان کی شاید یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں کوئی فرقہ وارانہ فساد بھی ہو سکتا ہے، یعنی شیعہ سنی یا کسی قسم کا بھی کوئی سیکٹیرین جسے کہتے ہیں نا وائلنس، اس کے اوپر بھی
کام پس پردہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کوشش ان کی اس وقت یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کر دی جائے اور وہ تمام معاملات جو کہ جس طرح کے طالبان نے اپنی عمارت کا اعلان کیا ہے ان کو کامیابی کی طرف نہ جانے دیا جائے. تو یہ چیز جو ہے وہاں پر چل رہی ہے. دوسرا ایک اس میں جو اور خطرناک اور خوفناک بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس میں جو طالبان نے جو اس وقت جو فتوحات کی ہیں اس میں امریکنس کے بہت زیادہ جدید ہتھیار اور بلیک ہاکس ہیلی کاپٹر اور کچھ ڈیجیٹل ڈیوائسز جو ہیں ان کے ہاتھ لگی ہیں. ان ڈیجیٹل ڈیوائسز کو جو افغان کی ایک افغانستان جو طالبان میں اس وقت موجود ہیں، طالبان کے پاس اس وقت کچھ 7 یا 8 ایسے لوگ ہیں موجود اسٹل اس وقت جو ہے کابل کے اندر ہیں جو کہ جو آئی ٹی ٹیکنالوجی کے اوپر بڑا زبردست عبور رکھتے ہیں. وہ کہاں سے ٹریننگ لی وہ چھوڑ دیں کا علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ بڑا عبور رکھتے ہیں. اور امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کی جو ڈیجیٹل ڈیوائسز وغیرہ ہیں جس میں کہ امریکہ کے بڑے اہداف تھے طالبان سے متعلق، مقامی لیڈروں کے متعلق، اور جو کچھ بھی امریکہ کی کانسپریٹو سازشیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ اور کیا ہے جو سازشیں ہیں یا ان کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ساری وہ ڈیکوڈ کر کے وہ چین کے یا ایران کے ہاتھ لگ جائیں. تو اس لیے اب یہ کوشش کی جا رہی ہے، ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ یہ ہمیں واپس کر دیں. یہ اخبارات میں آپ کو کہیں ٹی وی پہ کہیں خبر نہیں ملے گی، لیکن ان کو 3 پیغامات دیے گئے تھے کہ ہمیں واپس کر دیں، لیکن طالبان نے دینے سے منع کر دیا. انہوں نے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں طالبان، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یا تو امریکہ ہمیں اور جو بھی ان کے دوست ہیں وہ ہمیں پہلے تسلیم کر لیں، کیونکہ ہم معاہدہ کر کے آئے ہیں، ہمیں تسلیم کیا جائے. اس کے بعد اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہم آپ کی اس کے اوپر نیگوشیشن کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یہی کچھ ہوا تھا جس وقت ملا عمر سے مانگا گیا تھا اسامہ بن لادن کو، تو اسامہ بن لادن کے حوالے سے ملا عمر نے یہی کہا تھا کہ پہلے آپ ہمیں تسلیم کر لیں. آپ ہمیں اگر تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اسامہ بن لادن کو سوئٹزرلینڈ یا کسی اور ملک کے حوالے کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ وہاں پر امریکہ کے مفادات کچھ اور تھے، وہ امریکہ وہاں پر آنا چاہتا تھا، تو لہٰذا انہوں نے وہ بات ملا عمر صاحب کی بات نہیں مانی تھی. ایگزیکٹلی وہی تاریخ اب دہرائی جا رہی ہے. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہاں اس وقت پس پردہ یہ معاملات چل رہے ہیں. طالبان نے ٹوٹلی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ہمیں اگر تسلیم کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تو ہم یہ معاملات بھی کر سکتے ہیں، آپ کو چیزیں دے سکتے ہیں، اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ یہ روس اور چین کے حوالے نہیں لگیں گی. لیکن امریکہ بھی ہچکچاہٹ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ اور جو واشنگٹن جو اپنا جو سیاسی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان بڑے زبردست اختلافات ہیں. تو ابھی تک مجھے جو اب تک کی جو میں صورتحال آپ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں لمحہ بلمحہ واشنگٹن اور کابل دونوں کے دارالخلاف ہیں، ان سے رابطے میں رہتا ہوں. جو مجھے پتہ لگ رہا ہے کل یعنی گزشتہ 24 گھنٹے سے اب تک جو ہے امریکہ کے اندر اس یعنی 4 دن پہلے 5 دن پہلے جو ہے جو سول گورنمنٹ تھی اس کا پلہ بھاری تھا، لیکن گزشتہ 48 گھنٹے سے اس وقت ڈیپ اسٹیٹ یا امریکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا پلہ بھاری ہے. تو لہٰذا اب وہ معاملہ جو ہے معاملات کچھ ہیں بائیڈن کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. تو اس لیے طالبان نے بھی ان کو منع کر دیا ہے. اور اب جب میں آپ سے بات کروں تو ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ وہاں پہ ایک کوشش یہ کی جا رہی ہے امریکہ کے اندر جو ان کی ڈیپ اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی آپ سمجھ لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ امریکن اسلحہ موجود ہیں یا جو چیزیں ہیں ڈیوائسز موجود ہیں، کیوں نہ وہاں پہ ایئر اسٹرائک کر کے ان کو پن پوائنٹ کر کے میزائل کے ذریعے ان کو اڑا دیا جائے. اب اگر امریکہ یہ کام کرتا ہے تو اس سے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہاں پہ پھر ظاہر طالبان بھی ہوں گے اور پھر وہ ایک نیا معاملہ یعنی پھر وہی افغانستان میں دوبارہ خانہ جنگی، اور پھر کیونکہ طالبان کہیں گے کہ ہم پہ حملہ ہوا، معاہدہ ٹوٹ گیا، پھر وہاں افغانستان کے اندر اس وقت 2500 امریکن فوجی کا موجود ہونا اور بائیڈن کی باتیں کہ بھئی اگست کے بعد بھی رہ سکتے ہیں، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب افغانستان میں پورا خانہ جنگی کا پلاٹ جو ہے نا وہ تیار ہو رہا ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن اس کے پیچھے میں بتا دوں کہ اس کے پیچھے سب سے بڑی جو ہے نا ایک جو کانسپریٹک تھیوری ہے وہ بھارت کی چل رہی ہے. بھارت بھی ہے اور جو طالبان مخالف جو ممالک ہیں یورپ کے اندر، اب میں نام نہیں لوں گا کسی وجہ سے، لیکن بھارت وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے بھارت کا ہے. یہ تو اندرونی صورتحال میں نے بتائی آپ کو. بیرونی صورتحال یہ کہ کل جو دوبارہ ہوا تھا UNSC کا جو اجلاس، کیونکہ ابھی بھارت کے پاس ہے چند دن اور تک اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت، تو وہ کوشش کر رہا ہے پاکستان کو ہی ملائن کرنے کی. کل جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی جے شنکر نے براہ راست جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی علاقے کے اندر سلامتی اور امن کے حوالے سے، براہ راست انہوں نے ٹارگٹ پاکستان کو کیا اور کھل کر کہا. انہوں نے کہا کہ اصل میں جب تک خطے کے اندر جو دہشت گردی کا مرکز ہے پاکستان، اور جب تک وہاں سے یہ سارے معاملات نہیں ہوتے، جب تک اس پر پابندی نہیں لگتی، جب تک اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، افغانستان کے اندر اور خطے کے اندر امن نہیں آ سکتا. تو بنیادی طور پر بھارت جو ہے پوری کوشش کر رہا ہے. اور یہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو وہاں پر ایئر اسٹرائک کر کے ان چیزوں کو تباہ کرنے کی جو امریکہ کے اندر پلاننگ ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی بھارتی ایکسپرٹس شامل ہیں. دیکھیے جس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت جیسے ہی افغانستان میں طالبان آئے تھے، تو طالبان کے آتے ہی مطلب فوری طور پر آپ کو پتا ہے کہ مخالف گروپ جو ہے طالبان کا، جو طالبان کے مخالف تھے وہ اسلام آباد میں یہاں پر آئے.
انہوں نے کل آرمی چیف سے بھی ملاقات کی، لیکن بنیادی طور پر پاکستان کا یہاں بلانے کا ان کو مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ کی جائے، کیونکہ یہ لوگ طالبان مخالف ہیں، تو ان کو یہ پاکستان کی کوشش تھی کہ ان کے اندر لچک پیدا کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ ایک وسیع البنیاد افغان حکومت کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس کے برعکس نیو یارک اور واشنگٹن کے اندر جو بھارتی، دیکھیے میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھارتی لابی بہت زیادہ متحرک ہے۔ پاکستان کے اندر تو خیر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ہی کچھ بہتری کرے، پاکستان کی لابی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، اخبارات میں تو بہت زبردست ہے، ٹی وی پہ بھی بڑی خبر ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اتنی تیزی سے بھارتی لابی نے کام کیا اور انہوں نے جا کے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دیکھیے جناب، یہ آپ نے ایک طرف پاکستان سے بات چیت کی تھی، آپ ایک طرف افغان طالبان کو لے کے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ ان لوگوں کو مطلب سپورٹ کر رہا ہے جو کہ اینٹی طالبان ہے، جو آپ کے اس معاہدے کے خلاف ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو اس وقت پاکستان کے اندر آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو امریکہ طالبان کے معاہدے کے خلاف تھے۔ بنیادی طور پر اصل میں ہر ایک اچھے کام کو ایک بنیادی طور پر غلط بتایا جا رہا ہے، تو بنیادی طور پر یہ ساری چیز دیکھنی ہوگی کہ بھارت جو ہے اس وقت ہمارے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ متحرک ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے بھارت کہ کسی طریقے سے پاکستان پہ دباؤ لایا جائے۔ کل جے شنکر نے اسی حوالے سے جو ہے بات چیت کی ہے امریکن برطانوی وزیر خارجہ سے، اور اس پہ بھی انہوں نے جو زور دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ سارے معاملات کے اندر پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے، اور اس حوالے سے جو ہے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں، جس میں آپ سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ آگے آنے والے دنوں میں جو ہے کچھ مشکلات پیدا ہوں گی، اور ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، اور ہماری حکومت ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کے معاملات ہیں یا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہو گئی تھی کیونکہ چین اور کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین اور روس جو ہیں اور تیار ہیں، اصولی طور پر فیصلہ کر چکے ہیں ہم طالبان کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن پاکستان نے بھی کیوں دیر لگائی مجھے نہیں پتا، کیونکہ جبکہ وہ کہہ چکے تھے کہ ٹی ٹی پی سمیت پاکستان مخالف تمام جتنے بھی گروپس ہیں افغانستان میں ان کو کوئی سپورٹ نہیں دی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستان کو اس حوالے سے کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ اب اور کیا دباؤ ہوگا۔ آئی ایم ایف دیکھیں نا، اب وہ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان کے جو انہوں نے اثاثے ضبط کیے ہیں امریکہ نے، اور جو ان کے کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف نے جو ان پر پابندی لگائی، اس کی ایک وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی اصل وجہ یہ ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، کیونکہ ہم نے پوچھا، جب میں نے خاص طور پر معلومات کی کہ کیا وجوہات ہے کہ ایک طرف امریکہ جو ہے ان کو طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو افغانستان کے اندر ایکسس دیتا ہے، دوسری جانب ان کے اثاثے بھی ضبط کر لیتا، آئی ایم ایف بھی ان کے ساتھ پابندی لگائی، تو پتہ یہ لگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ طالبان کے ساتھ جو بات ہوئی تھی، جس طریقے سے معاملات طے ہوئے تھے، اس میں طالبان بہت تیزی سے گئے ہیں، اور ان کے جو معاہدے ہوئے تھے اس معاہدے میں یہ نہیں تھا کہ چین اور روس کو اتنا ایکسس دیا جائے گا۔ تو امریکہ کو اب یہ خطرہ پڑ گیا ہے، امریکہ کی یہاں گوٹ پٹ رہی ہے کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے طالبان کو نکالا تھا، جو آگے ان کے جو بھی اہداف ہوں گے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، وہ اہداف کے بجائے اب معاملہ کچھ الٹا نظر آ رہا ہے، یعنی کہ امریکہ جیسے نکل رہا ہے، جتنی تیزی سے امریکہ انخلا ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے روس اور چین جو ہے انٹر ہو رہا ہے، اور طالبان ان کو ویلکم کر رہا ہے۔ طالبان کے اسٹیٹمنٹ بھی آ چکے ہیں، طالبان نے چینی کمپنیوں کو کہہ بھی دیا کہ وہ یہاں پر کام کر سکتی ہیں۔ تو اس پس منظر کو دیکھتے ہوئے طالبان کو باز رکھا جائے کہ وہ روس اور چین کے ساتھ جو ہے کوئی زیادہ مطلب ان کو ویلکم نہ کریں افغانستان کی سرزمین میں، یا ان کو معدنیات کے اندر، آپ کو پتا ہے وہاں بہت معدنیات کا خزانہ ہے، یا ان کے ساتھ کو معاہدہ نہ کرے، اس لیے وہ یہ ان کے اوپر دباؤ جو ہے لانے کے لیے یہ آئی ایم ایف کے ذریعے کہ ان کو بلیک میل کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ بائیڈن نے کہہ دیا کہ 31 کے بعد بھی شاید ہو سکتا ہے کہ امریکن فوج وہاں پہ رہے، تو یہ اس وقت افغانستان کی صورت ہے۔ آج بھی افغانستان کے اندر جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر گولیاں چلیں، جس میں کچھ لوگوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ گولیاں جو غیر ملکی افواج کی طرف سے چلیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ بے انتہا لوگوں کا جو ہجوم ہے وہ ایئرپورٹ کی طرف جب بھاگتا ہے تو وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ امریکن فوج بھی موجود ہے، تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ، اور امریکن فوج جہاں موجود ہے اس کے تمام ایئرپورٹ کی تمام سیکیورٹی وہ طالبان کے پاس ہے۔ جب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بھاگتے ہیں ایئرپورٹ کی طرف، جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ جہاز آ رہا ہے، تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس بھگدڑ کے اندر ایسا نہ ہو کہ کوئی امریکن فوجی جو ہے وہاں پہ مارا جائے، یا ان کو خطرہ نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے پہلے بھی طالبان نے ہوائی فائر کیے تھے جس میں 2-3 لوگ مرے، اور آج سنا ہے کہ غیر ملکی فوجیوں نے بھی مطلب ہوائی فائرنگ کریں گے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اچھا، دوسری طرف ایک یہ بھی ہے کہ آج اقوام متحدہ نے تمام بارڈرز کو بند کرنے کا آرڈر کر دیا ہے، بارڈرز کو کھولنے کا آرڈر کر دیا ہے، اور تمام ملکوں کو پھر دوبارہ وہ کہا ہے کہ اپنے بارڈرز کھول دیں۔ میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اقوام متحدہ وہاں پر قیام امن کے لیے عالمی جو رہنماؤں ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں دباؤ دیتا۔ یو این ایس سی کی جو جتنی میٹنگز ہو رہی ہیں اس وقت اقوام متحدہ کی نظر میں ہے، اقوام متحدہ دیکھ رہا ہے کہ بھارت کس طرح یو این ایس سی کو استعمال کر رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کو، اس پہ توجہ دینے کے بجائے اقوام متحدہ کی جانب سے بار بار یہ کہنا ہے کہ اپنے بارڈرز کھول دے، سمجھ سے باہر ہے۔ اور دوسری جانب اقوام متحدہ اپنے عملے کو قازقستان بھی بھیج رہا ہے، اور اسی طرح کچھ لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے پی آئی اے کو ٹاسک دیا ہے کہ وہاں سے وہ لوگ لے آئیں، اپنے غیر ملکی لوگوں کو بھی لے آئیں۔ تو پی آئی اے کی فلائٹ جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ خطرے کی بھی بات ہے،
بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ ایک صورتحال دیکھنے والی ہے، اور پاکستان کے اندر وہی صورتحال ہے. پاکستان کے اندر جو بھی اس وقت صورتحال ہے، خطے ہوئے لوگ جو ہیں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے یا پاکستان کے سیاسی لوگ ہیں، وہ قیادت کو تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، قیادت تو خیر عمران خان ہے، لیکن جو ان کے نیچے لوگ ہیں وہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ خطے کی صورتحال سے بالکل یا تو جان بوجھ کے مطلب نظر انداز کر رہے ہیں، یا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تک وہی لگے ہیں. کیونکہ نومبر کے اندر عمران خان کے خلاف ایک تحریک نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ان کو آرڈر کر دیا گیا ہے چوہان صاحب کو، فیاض الچوہان صاحب کو، کہ وہ جناب ان کے دوبارہ جہانگیر ترین کے لوگوں کو توڑیں. تو یہ سارے معاملات ہیں پاکستان میں، ابھی تک یہی ہے، چل رہا ہے معاملہ. لیکن اصل میں سمجھتا ہوں کہ ان کو غور دینا ہوگا. دیکھیے میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، کہ ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں سوچنا ہوگا کہ جو کچھ پاکستان میں ہوگا وہ عالمی صورتحال کے پس منظر میں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجیکل پوزیشن ایسی ہے. پاکستان کیونکہ بھارت پٹ گیا، بھارت کا سب سے سارا پلان پٹا ہے، بھارت کو سخت پریشانی ہے. میں نے بھارت کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ کل جو ہے ایک اور میٹنگ ہوئی تھی، جس کے اندر ہمارے وہاں پہ نیو دہلی میں جو ہے انہوں نے بتایا کہ مودی صاحب سخت ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ ان سے لوگ پوچھ رہے ہیں، ایون بی جے پی والے بھی پوچھ رہے ہیں کہ چین کے اوپر بھی آپ نے مات کھائی ہے، اور آپ نے یہاں افغانستان کے اندر بھی مات کھائی ہے، اور افغانستان کے اندر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، اتنی ہیوج انویسٹمنٹ ہے کہ اس کی ابھی تک مجھے کل یہ پتا لگا نئی دہلی سے کہ ابھی تک بھارت وہ اصل اعداد و شمار بھی نہیں بتا رہا ہے، خوف کی وجہ سے کہ ان کو کتنا بڑا ڈیفیسٹ ہوا ہے. تو یہ ایک وجوہات بھی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت جو ہے اس وقت، بھارت کے اندر بھی مطلب بڑی زبردست اس وقت صورتحال سے ٹینشن ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے حالات کی. اور لیکن ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ ادھر امریکہ، برطانیہ، فرانس نے کہا ہے کہ ساری دنیا افغانستان میں لگ گئی ہے، اور ایران خاموشی کے ساتھ جو ہے بیہائنڈ دا کرٹن اپنے نیوکلیئر پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی دنیا صرف افغانستان پہ نظر نہ دے، ذرا ایران کی طرف بھی دیکھے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ سے خبروں کے اوپر تجزیہ دوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.